اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی ٹرانسمیشن میں میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ آج کا پروگرام مولا امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ہے، لہٰذا اس شہادت کی سب سے پہلے پرسہ مولا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ مولا امام رضا علیہ السلام وہ ہستی کہ وہ کاروان نور ہیں، شمس الشموس ہیں، وہ کاروان نور ہیں، شمس الشموس ہیں، راحت ہیں وہ دلوں کی، انیس النفوس ہیں۔ لاکھوں سلام ان پہ غریب الوطن شہید، لاکھوں سلام ان پہ جو مدفون توس ہیں۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، اور آپ کا یہ ارشاد شیعہ سنی تمام کتابوں میں، تمام متفق علیہ روایات میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور ان جانشینوں کی عظمت کے بارے میں رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، وہ رسول جس کے لیے قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے، جو کہتے ہیں جو خدا کہلوانا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں۔ اور آپ اللہ کے رسول اپنے جانشینوں کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو ارشاد کرتے ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ اور مولا امام رضا علیہ السلام کی ذات والا صفات تو وہ ہے کہ جس کے لیے اگر مختصراً بھی ہم امام کے تعارف کو یا امام کی سوانح کو پیش کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ ہر امام، ہم جب سوانح حیات ائمہ طاہرین پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہر امام کو دوسرے امام سے مختلف حالات کا سامنا ہوا، اور جیسے حالات تھے ویسے ہی امام نے طرز تبلیغ اپنایا۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد امام حسین اسلام مولا امام زین العابدین اسلام جو ہیں، وہ انہیں نہ خطاب کرنے کی اجازت تھی، نہ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت تھی، نہ اس بات کی اجازت تھی کہ لوگ ان کے پاس آ سکیں، تو انہوں نے دعاؤں کا اپنا ہتھیار بنایا، انہوں نے دعاؤں کے ذریعے سے امت کی تبلیغ کی۔ پھر ہر امام کو جیسے جیسے حالات پیش آئے ویسا ہر امام نے انداز تبلیغ اپنایا۔ اور مولا امام رضا علیہ السلام کے لیے ہمیں دیکھتے ہیں، اور اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ کیوں امام نے ولی عہدی کو قبول کر لیا۔ ایک بادشاہ جو ظالم ہے، جابر ہے، جو ائمہ کا قاتل ہے، کیوں امام نے ولی عہدی کو قبول کیا؟ میں اپنے اس ڈسکشن کا آغاز امام کی اسی امر سے کروں گی کہ امام نے کیوں ولی عہدی کو قبول فرمایا۔ یہ ولی عہدی جب ہم سوانح حیات امام رضا علیہ السلام پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ سے پوچھا نہیں گیا ہے اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ یعنی امام کو ولی عہد بنانے کے لیے بادشاہ نے اپنے وزیر سے یہ پوچھا تھا، مامون بادشاہ ہوا اور اس نے پوچھا کہ مجھے کن کن لوگوں سے خطرہ ہے، میری حکومت کو کن لوگوں سے خطرہ ہے، تو اس نے 3 لوگوں کا نام لیا، اور ان میں ایک نام امام رضا علیہ السلام کا تھا کہ وہ رسول کے سچے وارث ہیں، وہ جانشین رسول ہیں، ان کا علم، ان کا حلم، ان کا صبر، ان کی وہ ہر شے جو ایک انسان میں پائی جا سکتی ہے، وہ ہر صفت میں منزل کمال پر ہے۔ اور جب اس نے یہ سنا کہ رسول کے سچا وارث، رسول کا سچا جانشین جو ہے وہ اس منزل کمال پر ہیں، اور پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، تو بتانے والے نے کہا کہ وہ مدینے میں مقیم ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے انتہائی خطرے کی بات ہوگی، کیونکہ تمام عالم اسلام کا مرکز خانہ کعبہ ہے، ہر مسلمان حج کے لیے جاتا ہے، اور جب وہ حج کے لیے جائے گا اور روضہ رسول پر حاضری دے گا تو پھر وہ امام سے بھی ملاقات کرے گا۔ لہٰذا امام کو اگر ہم اپنے پاس بلا لیں تو اس طرح یہ ممکن ہو سکے گا کہ تمام عالم اسلام رسول کے نائب کا چہرہ ہی نہیں دیکھ سکے گی، اور یہ نہیں جان سکے گی کہ اصلی اسلام کیا ہے۔ جو اسلام ہم پیش کر رہے ہیں، جو اسلام کی صورت ہم پیش کر رہے ہیں، لوگ اسی اسلام کی صورت کو جان پائیں گے۔ لہٰذا امام کو ولی عہدی کے لیے کہا گیا، اور امام کو ولی عہدی کے لیے جب بھیجا گیا، یعنی اس نے اپنی جب فوج کو بھیجا ہے تو حکم یہ تھا کہ امام کو ایسے راستوں سے لایا جائے کہ جن راستوں پر اہل بیت اطہار کے چاہنے والے نہ ہوں، اور امام کے جو محمل ہے اس پر پردے پڑے ہوں، اور امام کو کسی سے ملاقات کی اجازت نہ ہو، نہ کسی کو امام سے ملاقات کی اجازت ہو۔
لیکن پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ظالم یہ چاہتا تھا کہ رسول خدا کا وارث، رسول خدا کا جانشین لوگوں سے ہم کلام نہ ہوں، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کو خراسان طلب کیا گیا ہے، ابھی آپ خراسان پہنچے نہیں ہیں، اس سے کچھ منزل پہلے نیشا پور پر آئے ہیں، تو نہ جانے کیسے لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ رسول خدا کا وارث، جانشین رسول، وارث علم رسول خدا یہاں سے گزرنے والے ہیں۔ اور تاریخ نے لکھا کہ وہاں تقریباً 14,000 سے 16,000 تک افراد بتائے جاتے ہیں جو اپنے قلم اور دوات لے کر امام کی راستے میں آ کر بیٹھ گئے تھے کہ یہاں سے امام کی سواری گزرے گی۔ بے شک خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہاں جہاں امام مدینہ مقیم تھے، وہاں اتنے لوگوں کا امام کا سامنا ہونا ممکن نہ تھا، اور خدا نے اس کو کتنا آسان بنا دیا۔ تو جب امام سے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، نیشا پور جو علم کا مرکز تھا، وہاں 16,000 لوگ اس وقت میں امام کی سواری کے سامنے موجود تھے، اور امام سے کہا کہ مولا آپ کچھ بیان فرمائیے۔ فرزند رسول کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ان کی زبان پاک سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمارے دل و دماغ کو روشنی بخشتا ہے۔ امام نے اپنی محمل کا پردہ ہٹایا، لوگوں نے فرزند رسول کی زیارت کی، پھر کہا فرزند رسول کچھ فرمائیے، اور آپ نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ آپ نے حدیث قدسی کو بیان فرمایا، آپ نے پہلے سند کو بیان کیا، اور سند ہی اتنی حسین کہ آپ نے ارشاد کیا کہ میں نے اپنے بابا موسی کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے بابا، اور اس طرح یہ سلسلہ کہ انہوں نے مولا کائنات نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور رسول خدا نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل نے پروردگار دو عالم سے سنا۔ اس سند کو بیان کر کے آپ نے فرمایا کہ خدا ارشاد کرتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہے۔ اور بس اتنا ہی ارشاد فرما کہ آپ نے جس نے اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تھا، جو اس سے کہا کہ میری اونٹنی کو آگے بڑھاؤ۔ جب لوگ یہ لکھنے میں مصروف ہوئے اور جب لکھ چکے اور امام کی اونٹنی کو چلتا ہوا دیکھا، تو پھر کہا فرزند رسول کچھ اور بیان فرمائیے۔ لوگ چیخ رہے ہیں، ایک والہانہ محبت کے ساتھ امام کو روک رہے ہیں، اور یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ فرزند رسول نے فقط اتنا کہا، تو آپ نے اپنے مہار پکڑنے والے کو کہا کہ اونٹنی کو ٹھہراؤ، اور جب ٹھہرایا گیا تو امام نے فرمایا کہ یہ جو خدا نے ارشاد کیا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، اور پھر فرمایا انا من شروطہا، اور میں اس کی شرائط میں سے ایک ہوں، یعنی اگر مجھے میرے پورے حق کے ساتھ پہچانو گے، میری معرفت کو حاصل کرو گے، تو گویا تم کلمہ لا الہ الا اللہ تم نے دہرایا اور تم اس قلعے میں داخل ہو گئے، اور خدا کے عذاب سے تم نے امان کو پا لیا۔ اور آپ سب کا سنا ہوا واقعہ ہوگا، لیکن جتنی بار ہم اس واقعے کو پڑھتے اور سنتے ہیں، ہماری روح کو تجلی نصیب ہوتی ہے کہ علماء اہل سنت نے بھی لکھا کہ امام نے جو یہ ارشاد فرمایا، اور جو سند آپ نے بیان فرمائی کہ میں آپ نے اپنا نام لے کے بیان کیا کہ میں رضا تم سے مخاطب ہوں، اور پھر میرے والد نے مجھ سے یہ کہا، اور پھر ان کے والد، اس پورے سلسلہ سند کے لیے کہا گیا کہ جو امام کی زبان پاک سے حدیث قدسی نکلی، وہ اپنے اندر کتنے معجزات لیے ہوگی کہ فقط اگر سند کو ہی کسی بیمار پہ پڑھ دیا جائے، یہ بتا دیا جائے کہ یہ ان امام نے ان سے اور انہوں نے ان سے، اور اس پورے سلسلہ سند کو اگر بیان کر دیا جائے، تو اگر بیمار پر پڑھا جائے تو وہ اچھا ہو جائے، دیوانے پر پڑھا جائے تو وہ اچھا ہو جائے، بے اولاد پر پڑھا جائے تو خدا اس کو صاحب اولاد کر دے۔ یہ نام اتنے بابرکت ہیں، اور یقیناً ان کی زبان پاک سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمارے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے۔ امام کو ولی عہد بنانے کے لیے مامون نے زبردستی امام کو امام کے وطن سے دور کیا، امام کو اپنے دربار میں بلایا، اور بادشاہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح امام لوگوں سے ملاقات نہ کریں، یہی اس کا مقصد تھا۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنا عرصہ امام خراسان میں رہے، اتنے علمی مناظرے ہوئے، اور ہر علمی مناظرہ مامون فقط اس بات کی وجہ سے کراتا ہے کہ کسی طرح لوگ ان پر غالب آئیں۔ نہیں جانتا کہ خدا نے ان کو وارث علم لدنی قرار دیا ہے، خدا نے ان کو جانشین رسول بنایا ہے، اور رسول کو شہر علم بنایا ہے، اور یہ رسول کے
سچے ورثہ ہیں۔ لہٰذا ہر بار جب مناظرہ ہوتا ہے، ہر بار جب کوئی گفتگو ہوتی ہے، ہر بار جب لوگ آتے ہیں، ہر بار جب کوئی مباحثہ ہوتا ہے، جب کوئی مناظرہ ہوتا ہے، تو امام کی گفتگو غالب آتی ہے۔ اور جتنے لوگ امام کے سامنے آتے ہیں وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، وہ کسی بھی مذہب و ملت سے ہوں، لیکن ان پر خدا امام کو غالب کرتا ہے۔ پھر امام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اکثر میں نے بچوں سے یہ سوال کیا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی ہر امام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سب کے سب میرا پڑھتوں ہیں، میرا عکس ہیں، ایک کے بعد ایک، تمام علم میں، حلم میں، شجاعت میں بے مثل و بے نظیر ہیں، رسول خدا کا عکس ہیں۔ لیکن ان تمام جانشینوں میں ہم یہ صفت امام کی دیکھتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی دیکھتے ہیں کہ آپ کی، چاہے ہم چھوٹی سی کوئی عبادت گھر میں انجام دے رہے ہوں، یعنی کوئی مجلس کر رہے ہوں، یا ہم کوئی نماز پڑھتے ہوں، تو اس کے بعد جو زیارت کا حکم ہے وہ سید الشہداء کی زیارت ہے، اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہے، اور پھر امام وقت کی زیارت ہے، جو 3 طرف زیارت ہم پڑھتے ہیں۔ تو میں نے اکثر بچوں سے سوال کیا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ ہم مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی امام وقت کی زیارت سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں، ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو سلام کرے، اور سب امام گویا رسول خدا کا عکس ہیں، ان کا پڑھتوں ہیں، تو ہم سب اماموں پہ زیارت نہیں پڑھتے۔ جب ہم چھوٹی سی کوئی مجلس کرتے ہیں، جب ہم کوئی عبادت انجام دیتے ہیں، تو ہم اس کے بعد 3 طرف زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا راز کیا ہے؟ اور بہت سارے لوگوں سے میں نے یعنی بہت سارے بچوں سے سوال کیا، اور بہت کم ایسا ہوا کہ کسی کو یہ جواب معلوم ہو۔ یعنی اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت اتنی خصوصیت کے ساتھ کیوں تاکید ہے اور ہم کیوں پڑھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا طوس میں دفن کیا جائے گا، اور جس نے اس کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ اور امام کی زیارت کے کرنے، یعنی جا کر کرنے اور گھر سے بیٹھے پڑھنے کی تاکید اس لیے ہے کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 6 امام کے بعد بھی اور 7ویں امام کے بعد بھی، یعنی ایسے سلسلے ہیں جو اپنے آپ کو مذہب حق کہتے ہیں، لیکن وہ اثنا عشری نہیں ہیں، یعنی 12 اماموں کو نہیں مانتے۔ یعنی 6 امام کے بعد بھی ایسے سلسلے ہیں جو کسی اور، یعنی امام نہیں ہیں لیکن امام کے علاوہ کوئی اور امام کا بیٹا اس سے اپنے سلسلہ نسب کو ملاتے ہیں اور وہیں تک اماموں کو مانتے ہیں۔ تو جو 8ویں امام کی زیارت ہے، اس کا راز یہ ہے کہ کیوں تاکید کی ائمہ طاہرین نے؟ اس لیے کیونکہ جو 8ویں امام کو مانتا ہے وہ اس کے بعد کوئی سلسلہ ایسا نہیں نکلتا کہ کوئی اپنے سلسلہ نسب کو کسی غیر امام سے جوڑ کر اور کچھ اماموں کو مانے اور کچھ کو نہ مانے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی تاکید اس لیے کی گئی ہے کیونکہ جو 8ویں امام کو مانتا ہے وہ پھر اس پورے سلسلے کو مانتا ہے، اور اس زیارت کی تاکید گویا اس لیے کی گئی تاکہ ہم پہچانے جا سکیں کہ ہم جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے، زیارت کو جا رہا ہے، یا امام کی گھر سے بیٹھے زیارت کر رہا ہے، وہ اثنا عشری کا ماننے والا، یعنی تمام اماموں کا ماننے والا ہے، اور وہی حق پر ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی بلندیاں آپ کے لیے آپ کے اجداد نے ارشاد فرمایا کہ امام رضا علیہ السلام، یعنی یوں تو سب کا علم منزل کمال پر ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ یہ عالم علوم آل محمد ہیں، اور آپ کی بخشش و عطا کا عالم یہ نظر آتا ہے۔ یعنی ہر امام نے اپنے وقت کے حساب سے جیسے حالات تھے اس کے حساب سے تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے، یعنی کہ چوتھے امام کے بعد امام زین العابدین اسلام سے یہ سلسلہ آغاز ہوا تھا کہ تبلیغ کا ایک طریقہ گویا عزاداری کو بھی قرار دیا گیا، کیونکہ جو کربلا کو جانتا ہے وہی اسلام کی روح کو جانتا اور مانتا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام اس سلسلے میں اتنے زیادہ کوشاں نظر آتے ہیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام نے عزاداری سید الشہداء کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ محنتیں کیں، اور آپ نے گویا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ آسان کیا لوگوں کے لیے۔ اور آپ ہی کے دور میں یہ ملتا ہے کہ جو مرثیہ لکھنے والے ہیں، جو اشعار کہنے والے ہیں، اہل بیت محمد کے چاہنے والے، وہ آپ کے درعطا پر آتے ہیں
اور بلکہ آپ انہیں بلواتے ہیں اور پھر آپ ایسی محافل، ایسی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور جب آپ محافل اور مجالس کا انعقاد کرتے ہیں تو اپنے گھر میں پردہ لگواتے ہیں، خواتین کو بٹھاتے ہیں اور پھر عزاداری سید الشہداء کرواتے ہیں۔ دابل آپ کے زمانے کے ہی ایک بہت مشہور ثنا خوان محمد و آل محمد ہیں، لہٰذا جب انہیں آپ نے بلایا اور وہ یعنی بظاہر تو وہ درباری شاعر ہیں، جب وہ آئے اور انہوں نے امام کی مدح میں اشعار کہے تو امام نے ان اشعار میں انہوں نے امام موسی کاظم علیہ السلام تک مدح بیان کی، تو امام نے اپنے مدفن کا ذکر کیا اور کہا کہ ان الفاظ کو بھی اپنے اس نظم میں جوڑ لو۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ مولا یہ کس کے لیے آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں خراسان میں دفن کیا جاؤں گا، جس کے لیے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا تو اس میں دفن کیا جائے گا، جس نے اس کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ اور امام نے دابل کو، جب دابل نے یہ اشعار سنائے ہیں تو روایت نے لکھا کہ امام نے ان کو 100 اشرفیاں عطا کی۔ دابل نے لینے سے انکار کر دیا اور سر جھکا کر کہا کہ مولا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، آقا جو کچھ میں دربار میں بیٹھ کر کہتا ہوں وہ میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ میری زندگی کی ضروریات پوری ہو جائیں، لیکن آقا جو کچھ میں نے آپ کے لیے اور آپ کے اجداد کے لیے کہا یہ میں نے حقیقتاً صرف اور صرف اپنی عقبہ کو سنوارنے کے لیے کہا، جو کچھ کہا وہ دل سے کہا۔ میں آپ ہستیوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور آپ سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ اور امام رضا علیہ السلام نے دابل کو وہ اشرفیاں عطا کر کے کہا کہ دابل تمہارا وہاں کا حق محفوظ رہے گا، تم اپنے وہاں کے اجر کے لیے ذرہ برابر بھی پریشان نہ ہوں، یہ تمہارا اشرفیوں کا میرا دینا اور تمہارا وصول کرنا یہ تمہارے اس اجر کو خراب نہیں کرے گا، وہاں کا اجر تمہارا محفوظ رہے گا۔ ہم بھی امام کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ آقا ہم اس طرح دل سے محبت محمد و آل محمد کریں کہ ہمارا ذکر کرنا، ذکر سننا آپ ہستیوں کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ آپ جو ذرا نواز ہیں، یعنی کون کس میں طاقت ہے کہ وہ محمد و آل محمد کے فضائل کو بیان کر سکے کہ آئینے کے لیے آسا نہیں جوہر کی ثنا، ذرا کس منہ سے کرے مہر منور کی ثنا، کہاں خاشاک کہاں حسن گلے تر کی ثنا، میں کہاں اور کہاں آل پیمبر کی ثنا، ہاں وہ چاہیں تو یہ مشکل میری آساں ہو جائے، ایک ایک حرف سے لہجے میں چراغاں ہو جائے۔ مولا کی عطاؤں پہ ہماری جان قربان۔ پروردگار دو عالم خود اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہاری ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہوں، اور جو خدا کی عطا ہے اسی کا اظہار اہل بیت اطہار کی عطا میں ہوتا ہے۔ اہل بیت حجت خدا ہیں، خدا کی صفات کا مظہر ہے۔ ایک بار امام رضا علیہ السلام سے کسی نے شکایت کی کہ مولا ہم آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور فلاں علاقے سے گزرتے ہیں تو وہاں ایک ڈاکو ہے، ایک رہزن ہے جو بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے اور وہ وہاں سے گزرنے والے ہر آدمی کو لوٹ لیتا ہے، مولا ہمارا آنا آپ کے پاس مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی شکایت کی تو مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جب وہاں سے گزرو تو اس سے کہنا کہ تمہارے امام نے تمہیں طلب کیا ہے، اور پھر امام نے فرمایا کہ اب وہ تمہیں یا کسی کو بھی اس راستے میں تنگ نہیں کرے گا۔ پھر امام نے کہا کہ میرا پیغام اسے دینا، اس سے کہنا کہ تمہیں تمہارے امام وقت نے طلب کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ صرف ایک امام کا ظرف ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک گناہ گار کو اپنے پاس بلا لے۔ بے شک آپ حجت خدا ہیں، خدا کی صفات کے مظہر ہیں۔ جیسے پروردگار دو عالم نہیں چاہتا کہ کوئی گناہ گار بھی اس کی بارگاہ سے دور جائے، اسی لیے قرآن کریم میں بار بار پروردگار کا ارشاد کہ تمہارا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایسے ہی امام نے اس ڈاکو کو اپنے یہاں مدعو کیا، اب پیغام بھجوایا، اور اس شخص کا یہ کہنا کہ میں نے خواب میں ہی دیکھا، یعنی جس وقت امام نے اس آنے والے سے، محبت کرنے والے سے کہا کہ اسے میرا پیغام دینا، اسی رات امام رضا علیہ السلام اس ڈاکو کے خواب میں آئے اور اس نے صبح اٹھ کر اپنے ساتھیوں سے بیان کیا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ امام وقت حجت خدا مولا امام رضا علیہ السلام میرے خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری زیارت کے لیے کیوں نہیں آتے، ہم سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے۔
اور پھر اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے. اس نے کہا کہ میں تو اتنا گناہگار ہوں کہ میں ان سے ملنے کا تصور نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ وہ مجھے بلائیں. اور ابھی اس نے اپنے ساتھیوں سے ذکر ہی کیا تھا کہ اس کے بعد امام نے جن سے کہا تھا کہ تم اس سے کہنا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، وہ اس کے پاس پہنچے اور امام کا پیغام دیا. ابھی وہ اپنے خواب کا تذکرہ لوگوں سے کر رہا تھا کہ امام کی طرف سے گویا کہ ایک قاصد بھی پہنچ گیا جس نے کہا کہ امام وقت تمہیں یاد کر رہے ہیں. اور اللہ اکبر، امام وقت کی طرف سے کسی قاصد کا آنا، بلایا جانا، اس کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی. اور یہ حجت خدا کی شان ہے. یقیناً یہ ظرف، یہ حلم، یہ اخلاق کا مرقع صرف وارث رسول ہی یہ معجزہ دکھا سکتا ہے. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کی مزاج پرسی کے لیے گئے تھے کہ جو روزانہ آپ کے سر پہ کوڑا ڈالتی تھی، ایسے ہی. اور جیسے یعنی رسول خدا جب پہنچے ہیں تو اس عورت کی حالت غیر ہو گئی تھی کہ میں روزانہ ان کے ساتھ یہ بدسلوکی کرتی تھی، اور اس کے بعد ان کا یہ عمل وارث رسول خدا، وارث جانشین محمد مصطفیٰ، جانشین رحمت اللہ عالمین ہی یہ معجزہ دکھا سکتا ہے. آپ نے اس ڈاکو کو طلب کیا اور پھر اس کے دل کی کیفیت تبدیل ہونے لگی. وہ رونے لگا، وہ پریشان ہوا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے گناہوں پر خدا سے معافی مانگی. اور پروردگار جل ارشاد کرتا ہے کہ جو سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، خدا نہ صرف اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے بلکہ اس کی توفیقات میں اضافہ کرتا ہے. اللہ اکبر. امام نے اسے طلب کیا، اس نے لوگوں کا مال لوگوں کو واپس کیا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوا. اور جب امام کے پاس آیا تو اس نے امام کے پاس آنے کے بعد یعنی امام کے دروازے پر آیا تو اس کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ دروازے پہ دق الباب کرتا. کھڑا رہا، آنسو بہاتا رہا، پریشان رہا کہ کیسے میں امام وقت کی خدمت میں جاؤں. اور اس کا یہ کہنا کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ امام کے گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی اور نہیں، خود امام نے دروازہ کھولا. اور جیسے ہی میں نے امام کو دیکھا تو میری آنکھوں سے اشک بہنے لگے. میں ان کے قدموں کی طرف دوڑا اور انہوں نے مجھے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا. حجت خدا، رسول خدا کا بیٹا، رسول خدا کا جانشین ہی ایسا معجزہ دکھا سکتا. پھر امام وقت کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سب کے باوجود یعنی وہ جو جود و سخا کا مرقع ہے، وہ جو جس کی عطاؤں کی شان سب سے بلند ہے، جس کو ولی عہد بنایا گیا، تو اس نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، یعنی جیسا تم اپنے معاملات کو لے کر چل رہے ہو میں ان معاملات سے یہاں رہتے ہوئے بھی کنارہ کشی کروں گا. لیکن جس نے بلایا ہی فقط اس لیے تھا کہ نعوذ باللہ امام کی عزت میں کمی کر دے، امام کو گویا چھپا دے، مخلوق خدا امام کے بلندیوں کو نہ دیکھ پائیں. لیکن یہ خدا کی شان کہ جتنی دن امام مامون کے دربار میں رہے ہیں ولی عہد بن کر، اتنے ہی زیادہ علمی مناظرے ہوئے، اتنا ہی زیادہ لوگوں پر آپ کے الطاف و عنایات، آپ کی بلندیاں، آپ کے کردار کی بلندیاں، آپ کے اخلاق کی بلندیاں لوگوں پر کھلتی چلی گئیں. اور مامون کے حواری اس بات پہ پریشان ہوئے کہ ہم نے اس لیے ان کو بلایا تھا تاکہ ہم مخلوق خدا کے دل سے ان کی عزت کو ختم کر سکیں. مامون نہیں جانتا، اس کے حواری نہیں جانتے کہ جس کو خدا عزت دیتا ہے اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی عزت کو 4 چاند لگاتا ہے. امام کو ولی عہد بنایا گیا تھا اس لیے تاکہ مخلوق خدا سے دور ہو جائے. لیکن کہاں تو امام مدینے میں تھے تو خراسان والے امام کو جانتے بھی نہ تھے. رسول خدا کا پرتو کس کو کہتے ہیں، رسول خدا کا عکس کسے کہتے ہیں، ان کے کردار کی بلندیاں کیا ہیں، لوگ نہیں جانتے تھے. لیکن جب امام کو ولی عہد بنایا گیا تو لوگوں نے جانا کہ وارث رسول خدا کس کو کہتے ہیں، جانشین رحمت اللہ عالمین کسے کہا جاتا ہے. اور پھر تاریخ نے لکھا کہ ہر طرح کے حربے آزمانے کے بعد کہ کسی طرح امام رضا اسلام کی عزت میں کمی کرنے کی کوشش کرے، ہر طرح کے حربے آزمانے کے بعد مامون کو کچھ اور نہ سجھائی دیا سوائے اس کے کہ امام کو زہر دے دیں. امام کی مصائب کے لیے روایتوں نے لکھا کہ امام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ابا سلط آپ کے بہت ہی محبت کرنے والے، بہت پرخلوص آپ کے پاس موجود تھے، اور امام کی
مامون کی طرف سے قاصد آیا کہ امام کو دربار میں طلب کیا گیا ہے۔ امام چلنے کے لیے اٹھے تو آپ کے چہرے پر غم کا سایہ تھا۔ ابا سلط نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، مولا میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ غمگین ہو گیا، آقا کیا سبب ہے؟ اس کا غم کون بیان کر سکتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں سے دور ہو، تمام بہن بھائیوں سے دور ہو، بیوی بچے سے دور ہو، اور جو جانتا ہو کہ اب اس کا وقت آخر قریب ہے۔ امام نے آنکھوں سے اشک بہا کر کہا، ابا سلط جب میں بادشاہ کے پاس سے واپس آؤں، مامون کے پاس سے واپس آؤں، اور اگر میرے چہرے پر کپڑا ڈلا ہوا ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا۔ ابا سلط رونے لگے، مولا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں آپ سے کیوں کلام نہ کروں؟ آقا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ مولا مجھے بیان کیجئے۔ امام نے سر کو جھکا کر کہا، ابا سلط جب میں واپس آؤں اور میرے چہرے پر کپڑا پڑا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مامون مجھے زہر دے چکا ہے، اور اب اس زہر کا اثر میرے بدن میں پھیل رہا ہے اور میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ اگر میں اپنے دہن کو کھولوں گا تو کلیجے کے ٹکڑے باہر آئیں گے۔ ابا سلط نے یہ سنا، رونے لگے، چاہا کہ امام نہ جائیں۔ امام نے ابا سلط کو تسلی دی اور کہا کہ خدا کا حکم ہے، لہٰذا اس سے پہلے اگر وہ یہ کوشش کرتا تو ناکام رہتا، مگر اب خدا کی طرف سے بلاوا آ چکا ہے۔ آپ مامون کے دربار میں پہنچے، اس نے انگور آپ کے سامنے پیش کیے۔ سوئی کو زہر میں ڈال ڈال کر ان انگوروں میں زہر بھرا گیا تھا۔ امام کے سامنے وہ زہر بھرے انگور رکھے گئے، اور مامون نے کہا کہ یہ بہت زیادہ اچھے انگور ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تناول کریں۔ آپ نے انکار کیا۔ حجت خدا کی حجت یہ تھی کہ آپ نے انکار کیا، اور جب اس نے بار بار اصرار کیا اور کہا کہ اتنے اچھے انگور آپ کو پھر نہیں ملیں گے، تو آپ نے کہا کہ جنت میں اس سے بہترین انگور ہیں، یعنی گویا آپ نے اس کی سازش کو اس کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ اور پھر جب بادشاہ اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کھائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ میری نیت پہ شک کر رہے ہیں۔ امام جان گئے کہ اب آپ کا وقت آخر قریب ہے۔ آپ نے حجت تمام کرنے کے بعد پھر ان انگوروں کو نوش کیا، اور پھر بغیر کچھ کہے اٹھے اور گھر کی طرف چلنے لگے۔ مامون نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے اس کو اس کے بھرے ہوئے دربار میں جواب دیا، جہاں تو نے بھیجا ہے۔ امام نے بتا دیا کہ ہم دل کا حال جاننے والے ہیں، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ گویا کہ تو نے یہ چالاکی کی، تو سمجھتا ہے کہ ہم نہیں جانتے؟ خدا نے ہمیں عالم الغیب بنایا ہے، ہم جانتے ہیں اور ہم خدا کی رضا پر راضی ہیں۔ امام واپس آئے تو وہی کیفیت تھی جو آپ بیان کر کے گئے تھے۔ ابا سلط نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر کپڑا پڑا ہوا ہے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، آپ کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ ابا سلط پریشان ہوئے اور رو کر پوچھا، مولا ایک معصوم کا غسل و کفن معصوم ہی کر سکتا ہے، آقا مجھے بتائیے آپ کی وصیت کیا ہے؟ آپ نے کہا ابھی میری حالت اور غیر ہوگی تو میرا وارث مدینے سے آ جائے گا، گھبراؤ نہیں۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے تمام دروازے بند کر دیے اور تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ایک بچہ امام کے پاس موجود ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ میں نے تو سارے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے۔ تو اس آنے والے نے اسی رعب سے، جیسے امام رضا علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے، اسی جاہ و جلال کے ساتھ فرمایا کہ ہمیں اس بات کی حاجت نہیں ہے، دیواریں اور دروازے ہمارے درمیان میں حائل نہیں ہو سکتے۔ پھر اس آنے والے نے امام کو پیار کیا اور امام نے امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا، رونے لگے، اصرار امامت تعلیم کیے۔ عزاداران امام، کون اس وقت بے کسی کو سمجھ سکتا ہے اور کون اس وقت بے کسی کو بیان کر سکتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کا آخری وقت ہے، آپ کا 8 سال کا کم سن شہزادہ آپ کے پاس موجود ہے اور تمام گھر والے آپ سے دور ہیں، محبت کرنے والی بہن حضرت معصومہ قم، آپ کی زوجہ، آپ کے بہن بھائی کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس آخری وقت میں جب آپ کا کلیجہ کٹنے لگا، آپ کے دہن سے کلیجے کے ٹکڑے باہر آنے لگے، امام محمد تقی علیہ السلام آپ کی حالت کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، اور اضطراب کا عالم تھا امام محمد تقی علیہ السلام پر۔ امام رضا علیہ السلام نے امام محمد تقی علیہ السلام کو اس عالم میں دیکھا تو اپنے قریب بلایا اور کہا، جانے پدر کیوں روتے ہو؟ نہ تمہارا باپ
بھوکا ہے نہ پیاسا، رو اس کے لیے۔ ہر امام کی طرح ہر امام نے اپنے آخری وقت میں اپنی اولاد کو اپنے اوپر رونے سے روکا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ رونا ہے تو ہمارے جد کو یاد کر کے رو، ان کی بے کسی کو یاد کر کے رو۔ امام رضا خود غریب الغربا ہے، مگر آپ ارشاد کرتے ہیں کہ رونا ہے تو میرے جد حسین کے لیے رو، جس کا کوئی رونے والا نہیں تھا۔ رونا ہے تو میرے جد حسین کے لیے رو کہ 70 قدم کی دوری سے ثانیہ فاطمہ زہرا جس کا کٹتا ہوا گلا دیکھ رہی تھی۔